أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا تھا۔ موسیٰ کو کتاب ملی تھی، اس کے بارے میں تم کو کسی طرح کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک یہ لوگ ہماری آیات کے یقین پر جمے رہے اور ہمارے حکم کے تحت لوگوں کو صحیح راہ کی ہدایت بتانے میں صبر سے مصیبت جھیل کر بھی اس کام کو کرتے رہے، تب تک ہم نے ان کو پیشوائی اور امامت کا درجہ عطا فرمایا۔ کتاب اللہ کی دعوت کا کام چھوڑ کر جب یہ لوگ فرقے فرقے ہو گئے تو اب قیامت کے دن آپ کا رب ان کے آپسی اختلاف کا فیصلہ فرما دے گا۔ ان سے پہلے ہم نے بہت سے زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اور یہ لوگ انہی کے ویران مکانوں کے آس پاس سے گزرتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کو کچھ سجھائی نہ دیا، جبکہ یقینی بات ہے کہ ان واقعات میں نشانی موجود ہے۔ کیا اب بھی یہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوں گے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں تاکہ اس خشک علاقے کی کھیتی کو فصل بہار بنا دیں، جس کے سبب ان کے مویشی اور یہ خود بھی اچھی طرح کھا پی سکیں؟ کیا یہ منظر بھی انہوں نے نہیں دیکھا؟ اور جواب میں کہا بھی تو ایک بے تکی سی بات کہہ دی کہ اگر تم سچے ہو تو اس کا فیصلہ کب سامنے آئے گا؟ آپ فرما دو کہ جب فیصلے کا دن آ جائے گا تو انکاری لوگوں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی نفع نہ دے گا اور انہیں پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب آپ ان کی باتوں کو ٹال دیجئے اور انتظار کیجئے اور انہیں بھی فیصلے کا دن آنے کا انتظار کرنے دیجئے۔